آئینی عدالت کا قیام ضروری اور مجبوری ہے، ہر صورت بنا کر رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان۔ سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا، قانون سازی اور آئین سازی عدالت نہیں کر سکتی، یہ پارلیمان کا کام ہے۔ ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو کسی کے حق یا کسی کے خلاف نہ ہو۔ بلاول بھٹو کا طاقتور عدالتی نظام اور فوری انصاف کی ضرورت پر زور۔ بولے 15% سیاسی کیسز میں 90% ٹائم دیا جاتا ہے، عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے۔ ایک سوال پر بلاول نے کہا کہ آئینی عدالت کے لیے جج کی عمر کی حد میں اضافہ متنازع ہوگا، عمر کی بجائے مدت مقرر ہونی چاہیے۔ بلاول نے مزید کہا کہ وہ 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لائے، دھمکی دی گئی تھی کہ اگر 19ویں ترمیم نہ کی تو 18ویں ترمیم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ پنجاب الیکشن ٹریبونلز کے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ 5 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کیس سے خود کو الگ کرنے سے متعلق پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب درخواست گزار مرضی کا جج چاہے گا تو نظام انصاف ختم سمجھیں، آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ دشمن نہیں، ایک ملک کے بسنے والے ہیں، اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان کی مدت ایک دن بھی بڑھائی نہیں جا سکتی، جتنا جلدی ہو سکے انتخابی عزتداریوں کے فیصلے ہونے چاہیے۔ الیکشن ٹریبونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے، اگر ججز کی تعداد کیسز کو دیکھتے ہوئے کم ہوئی تو غیر منصفانہ ہوگا۔ کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دوران سماعت استفسار۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اداروں کے درمیان پہلے ہی تنازع ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تنازعات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں، کوئی آئین کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ ٹریبونلز کا قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اختیار چیف جسٹس سے مشاورت سے مشروط ہے، الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کر دے۔ ٹریبونل میں ججز کی تعیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کیوں ٹریبونلز کی تشکیل میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے، مرضی کے ججز ٹریبونلز میں شامل کرنا درست طریقہ نہیں، ہائی کورٹ کی مشاورت سے جو نام آئے اس کے مطابق معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ الیکشن ٹریبونل تبدیلی کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے 3 امیدواروں کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبونل تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن نے ایک موجودہ جج سے ٹریبونل ریٹائرڈ جج کو منتقل کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا، ریٹائرڈ جج کا ٹریبونل بنانے کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی، الیکشن ٹریبونل تو شروع دن سے ہی ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ریٹائرڈ ججز نے الیکشن کمیشن پر بہترین فیصلے کیے، اگر انہیں الیکشن ٹریبونل کا جج بنایا جائے تو وہ تو سر پکڑ لیں۔ آٹھ رکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑا کر دیا۔ اگر کوئی فیصلہ آئین کے واضح اور غیر مبہم شقوں کو نظر انداز کر دے تو پارلیمنٹ کا کیا کر رہی ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر پیغام مزید لکھا کہ اگر کوئی فیصلہ آئین کو مسخ کر کے اپنی مرضی کا آئین لکھ کر اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر لے تو آئین و قانون بنانے والے کیا کر رہے ہیں؟ آئین کے تحفظ کی قسم کھانے والی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ آئین کو مانے یا آئین سے متصادم کسی فیصلے کو؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج۔ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم کرا دیا جائے اور اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات پر عمل درآمد بھی روکا جائے، درخواست میں استدعا۔ ادھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پٹیشن قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، آج ہی جاری کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ کر سکا، چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن حکام مشاورت کے لیے کل پھر سر جوڑیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق کمیشن تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا، تمام قانونی نکات پر ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔
مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا وضاحتی فیصلہ آیا. اب عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا. فیصلے پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا. عدالت مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی. ادھر ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا. سماعت 27 ستمبر تک ملتوی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آئندہ 3 سے 4 روز میں لندن جانے کا امکان. لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف لندن میں 2 ہفتے تک قیام کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 28 ستمبر کو امریکہ سے واپس لندن پہنچیں گے. نواز شریف اور شہباز شریف کی مشاورت بھی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ میں موجود آج مصروف دن گزاریں گے. 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی اور یورپین کمیشن کے صدر سے ملاقاتیں شیڈیول. صدر عالمی بینک، ایم ڈی آئی ایم ایف اور بل گیٹس سے بھی ملیں گے. دوست ممالک کے سربراہان اور فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی خصوصی ملاقات ہوگی. سلامتی کونسل کی اوپن ڈیبیٹ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی پاک امریکہ بزنس کونسل اور پاکستانی بینکرز کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. پوری امید ہے آئی ایم ایف $7 ارب کے پیکج کی منظوری دے گا. وزیر خزانہ کا لاہور میں سی پیک اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب. کہا آئی ایم ایف بورڈ کی میٹنگ کل ہوگی. حکومتی اقدامات سے مہنگائی اور شرح سود میں کمی آ رہی ہے. معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی. ادھر آئی ایم ایف پیکج کی منظوری سے قبل ڈیٹا کا تبادلہ. ذرائع کے مطابق کل تک قرضوں، محصولات اور سود کی ادائیگیوں کے ممکنہ حجم پر ڈیٹا فراہم کیا جائے گا. متعلقہ وزارتوں اور اداروں میں ڈیٹا فائنل کرنے کا کام جاری. پاکستانی حکام کی مالم جبہ حملے پر 12 ممالک کے سفیروں کو بریفنگ. حملے کی تحقیقات کرنے اور مجرمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا یقین دلایا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتکاروں پر واضح کیا کہ کچھ عناصر پاکستان کے استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے. سندھ میں میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں پیپرز آؤٹ ہونے کا الزام. ایم ڈی کے ٹیسٹ میں فیل ہونے والے طلبہ کا ڈو یونیورسٹی کے باہر احتجاج. یونیورسٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے پیپرز فروخت ہوئے. پیسے دینے والے طلبہ کے نمبر زیادہ آئے. مظاہرین کا الزام. اسلام آباد کی شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ایم ڈی کے ٹیسٹ میں بے ضابطوں پر بھی طلبہ کا احتجاج.